بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جذباتی لگاؤ کیا چیز ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنل اٹیچمنٹ کیا چیز ہے، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹ کیسے بنتی ہے، خواہ وہ کوئی چیزیں ہوں یا انسان ہو یا کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس سے آپ ایموشنل اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، تو یہ سارا کچھ کیا ہے، ان تمام عوامل کا ہم جائزہ لیں گے۔ ایموشنل اٹیچمنٹ کے کئی فیکٹر ہیں، کئی وجوہات ہیں اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس میں اپنی جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹ بن جاتی ہے، اور یوں پھر آپ کا اس چیز کے بغیر رہنا یا گزارا نہ ہونا ہی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہیں اکثر جب عید قرباں آتی ہے تو وہ جانور جو ہم بازار سے خرید کر لاتے ہیں ان کی کچھ دن دیکھ بھال کرتے ہیں، انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، انہیں نہلاتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ جو چھوٹے بچے ہیں 8-10 سال کی ایج تک، وہ ان سے ایک جذباتی لگاؤ بنا لیتے ہیں۔ جب اس جانور کو قربان کر دیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ بچے دھاڑے مار مار کے رونے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے میرا جانور جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اس کے پیچھے جو بیسک ایلیمنٹ کار فرما ہے وہ ہے ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ۔ وہ قطع نظر اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ کس پرپس کے لیے جانور لایا گیا تھا، اس کی کتنی جو ہے وہ ایج تھی، یہ کتنے دنوں کا مہمان تھا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اس جانور کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے تھے۔ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کی ایک مثال آپ کو میں نے بتائی۔ ایسے ہی کہ آپ ایک موبائل یا لیپ ٹاپ سے اتنے ہر وقت ایفیلیٹڈ رہتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑے اچھے لیپ ٹاپ، موبائل آپ کو دستیاب رہتے ہیں، لیکن ایک اس ہینڈ سیٹ کے ساتھ آپ کا کچھ جذباتی لگاؤ بن جاتا ہے۔ یوں تو جو آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ کے اندر فنکشن ہے شاید اس سے اپ ماڈل میں وہ ساری چیزیں ہوں، لیکن آپ اس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بنا چکے ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہی موبائل ہر وقت میرے یوز میں رہے، میرے استعمال میں رہے اور سب کچھ ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد آ جائیے کہ انسانی فطرت میں ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، گاڑی ہو، موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، یا جیسے میں نے اول پہ آپ کو عید قربان کا جو جانور تھا جس سے بچوں نے ایموشنل اٹیچمنٹ بنا لی، اس انسانی رویے کی بات بتا رہا ہوں کہ انسان جب کسی بھی رشتے سے ایموشنل اٹیچمنٹ بنا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ رہنا، ٹائم سپینڈ کرنا، زیادہ تر اس کی کمپنی میں رہنا، انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے۔ انہی ایموشنل اٹیچمنٹس پہ بڑے بڑے رشتے بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، یہی رشتے محبت میں اور دشمنی میں تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دوست نے جو ہے وہ اپنے دوست کی جان لے لی۔ اس کی صرف ریزن یہ تھی کہ دوسرے دوست کی شادی ہوئی تو ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا، ایوری ڈے ملنا جو ہے وہ کم ہو گیا۔ جس دوست نے دوسرے کی جان لی اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ اب مجھے ٹائم نہیں دے رہا تھا، یہ میرے سے بے وفائی کر رہا تھا، یہ زیادہ ٹائم اپنی بیوی کو دے رہا تھا۔ یہ ایموشنل اٹیچمنٹ کے کچھ کانسیکوینسز ہیں۔ ایموشنل اٹیچمنٹ صرف جو ہے میل ٹو فیمیل نہیں ہوتی، یاد رکھیے کہ وہ آپ کی کسی چھوٹے بچے سے ہو سکتی ہے، بیٹے سے ہو سکتی ہے، بیٹی سے ہو سکتی ہے، کسی فیملی کے ممبر سے ہو سکتی ہے، میل ٹو میل ہو سکتی ہے، پیرنٹس سے ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے۔ لیکن جب بات
ایکچولی اور فیکچولی آ جائے محبت پہ ایسی شخصیت سے کہ جس سے آپ لگاؤ رکھتے ہیں، تو یہ ایموشنل اٹیچمنٹ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ اپنی ایک سٹریم لائن پہ چلی جاتی ہے کہ صرف وہاں پر مجھے ہی ہونا چاہیے، اس رشتے کے ساتھ صرف میں ہی ہوں، کوئی دوسرا نہ ہو، زیادہ ٹائم میں سپینڈ کروں، زیادہ ٹائم میں ساتھ رہوں۔ آپ کا جتنا ذہنی، جسمانی اور سارے جو معاملات ہیں وہ اٹیچمنٹ پکڑ لیتے ہیں۔ اٹیچمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کمپنی میں زیادہ تر رہنا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ کا ایک اچھا دوست ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی الون اس کے دوست رہیں، اگر وہ دوست بنائے تو آپ سے پوچھ کر بنائے، اگر وہ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے تو اچھی طرح سے کرے، آپ کا وہ دوست آپ کے ساتھ لائل رہے، وفادار رہے، با اصول رہے، با اخلاق رہے، اس کے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ موجود ہوں۔ یہ ڈیمانڈ جو سب کچھ آپ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ آپ ایموشنل اٹیچمنٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ اور اکثر رشتوں میں دیکھا گیا ہے کہ چاہے میاں بیوی ہی کیوں نہ ہوں، جہاں پہ ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے وہ فرد آپ کو جلدی جذباتی نظر آئے گا، بہت جلد غصے میں آ جائے گا، بہت جلد رونا شروع کر دے گا، بہت جلد وہ تنہائی کا شکار اور اپنے آپ کو الون محسوس کرے گا۔ ریزن وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کہ جو بنا چکا ہے، اس کے اندر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ دوسرا جو مد مقابل ہے اس کی کیا مصروفیات ہیں، اس کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا وہ ٹائم دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ لیکن ایموشنل اٹیچمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ایک جذباتی لگاؤ ہے۔ یہی حساب ایسے افراد کا ہے۔ یورپ میں آپ دیکھیں کہ کسی شخص کا کتا مر جائے تو وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھے کیا ہوا تو میرا جی فلاں کتا مر گیا۔ بھائی تم اور لے لینا، نئی نسل کا پال لینا، اس سے اچھا جو ہے وہ کتا رکھ لینا۔ وہ کہتا ہے نا 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 نا، جو کچھ تھا وہ اسی میں تھا، اب دوبارہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح پرندے ہیں، گھروں میں جانور پالنا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ سے ایموشنل اٹیچمنٹ بنا لیتی ہیں۔ موبائل تھا ایک، آپ کے ہاتھ سے گرا، ٹوٹ گیا، آپ کو صدمہ شاید کئی مہینوں تک نہ بول سکے، کیونکہ اس موبائل کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے، لیکن شدت اس وقت آتی ہے کہ جب یہ رشتوں میں تبدیل ہو کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور انسان کسی سے ایموشنل اٹیچمنٹ بنا لیتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کی جان ہی لے لی۔ مراد یہ تھی کہ ایموشنل اٹیچمنٹ اس حد کو چھونے لگی تھی کہ وہ دوست اب سمجھنے سے قاصر تھا کہ میرے دوست کی شادی ہو چکی ہے، شاید ظاہر ہے یہ اپنی فیملی یا بیوی کو ٹائم دے گا، اب ہر وقت میرے پاس تو نہیں ہوگا۔ آج بھی آپ اگر محبتوں کے اندر، رشتوں کے اندر گلہ کرتے، ناراضگیاں کرتے انسانوں کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی اس کے اندر ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ ہم اس ایموشنل اٹیچمنٹ کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے ضرور اتنا ٹائم دے، جیسے میں وعدے کا پابند ہوں وہ بھی ضرور ایسے ہی ہو، جیسے میں ہر وقت اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں وہ بھی بس میرے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کرے، جیسے میں اس کا ایک الون دوست ہوں بس وہ آلویز میرا بھی الون دوست رہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہیں، اور جب کرائٹیریا کہیں پر بھی آ کر پورا نہیں ہوتا تو پھر بے وفائی کا الزام، غصہ، لڑائی جھگڑا یہ روٹین کے ایک میٹر بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں پر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہماری جو ایموشنز ہیں یا اٹیچمنٹ بنی ہوئی تھی وہ اتنے ہائی اینڈ پہ چلی جاتی ہے کہ ہم بات کو پھر سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہو وہی کچھ جو ہم چاہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے دوستو، اس میں دوسروں کی بھی مجبوریاں دیکھنی پڑتی ہیں، دوسروں کو بھی جو ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائم ٹیبل میرا ہے تو لازمی میرے دوست کا بھی ایسا ہی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج میرے پاس وافر مقدار میں ٹائم موجود ہے تو میرے دوست کے پاس بھی ہو۔ آپ کو بہت ساری مجبوریوں کے ساتھ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے،
تکلیفوں اور مسائل کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، وقت اور حالات کی نزاکت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آج اگر میں امریکہ کے اندر موجود ہوں، میرا دوست آسٹریلیا کے اندر موجود ہے، تو شاید دونوں کا ٹائم ہی ڈیفرنٹ ہو، ایک جگہ رات چل رہی ہو، ایک جگہ دن چل رہا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ایموشنل اٹیچمنٹ کے اثرات کی بات کی جائے، آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ گاڑی سے ہے، موبائل سے ہے، لیپ ٹاپ سے ہے، آپ کے پالتو طوطے سے ہے، جانوروں سے ہے، یا پھر سم ون اسپیشل کسی انسان کے ساتھ ہے جسے آپ چاہتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ یہ ایموشنل اٹیچمنٹ بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ انسان اپنے نہ دل کو سمجھا سکتا ہے، نہ دماغ کو سمجھا سکتا ہے، اور نہ ہی سمجھائے ہوئے یہ چیزیں سمجھتی ہیں۔ کیوں کہ جہاں پہ جذبات آ جاتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں، انسانی نیچر ہے کہ وہ ایک حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن سم ٹائم یہ جذبات بہت پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور سم ٹائم نیگیٹو رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے اور میرے جذبات پازیٹیو رہیں، پازیٹیو تھنکنگ رہے۔ سب سے زیادہ جو ایفیکٹ آتا ہے وہ آپ کی تھنکنگ پہ آتا ہے کہ پازیٹیو چل رہی تھی 6 مہینے سال سے، جیسے ہی آپ نے ایموشنل اٹیچمنٹ بنا لی کسی بھی کے ساتھ تو وہ فوراً سے نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ ہم اس کی اچھائیاں، اس کی نیکیاں، اس کے بہتر کام جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، پھر ہم فوراً ہی اس پہ ٹونٹ کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ بناتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جتنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کو کیوں نہیں ہے۔ تو ایموشنل اٹیچمنٹ کا ایک جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہے کہ یہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی راہ پہ بھی سم ٹائم ڈال دیتی ہے۔ جتنے واقعات کا میں نے ذکر کیا وہ نیگیٹیوٹی تھی جس میں کہ یہاں تک معاملات کو پہنچا دیا۔ کوشش کریں کہ معاملات پازیٹیو رخ میں رہیں، نیگیٹیوٹی پہ نہ جائیں، اور ہمیں نیگیٹیوٹی سے بچنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھا ایموشنل اٹیچمنٹ کا انالیسس۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔